अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स। आज हम आपको एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं जो बुज़ुर्ग की दुआ है। एक दफ़े का ज़िक्र है। एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के 2 बेटे थे और वो भी हुकूमत करना चाहते थे, लेकिन बादशाह जवान था और वो बादशाह किसी सूरत में भी उनको हुकूमत नहीं देना चाहता था। एक रात बादशाह बड़ी ही गहरी नींद सो रहा था। जब सुबह बादशाह सोकर उठा तो उसका कीमती ताज महल से गायब था। बादशाह का ये ताज ख़ानदानी ताज था। जो भी इस सल्तनत की हुकूमत करता ये ताज उसको पहना दिया जाता था। बादशाह इस ताज के खो जाने पर बहुत परेशान हुआ। ताज के खो जाने की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने नजूमियों को बुलवाया, जिस पर मुल्क के तमाम नजूमी महल में पहुंचना शुरू हो गए। हर नजूमी ने बादशाह को मुख्तलिफ मशवरे दिए और शाही ताज के ढूंढने में हर तरह के तावन का इजहार किया, लेकिन इन सब नजूमियों ने एक नजूमी बहुत काबिल और तजुर्बेकार था। उसने ताज के बारे में बताया कि आपका शाही ताज एक बहुत बड़े जिन ने उठा लिया है, जो जुनूब की तरफ एक जंगल में रहता है, और जिन ने आपका ताज एक बड़े संदूक में बंद करके जंगल के पहाड़ की चोटी पर रखा है। अगर कोई शख्स जंगल की इस चोटी पर पहुंचकर कामयाब हो गया तो वो इस ताज को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इस पर बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलवाकर कहा कि तुम दोनों भाइयों में से जो भी शाही ताज हासिल करने में कामयाब होगा, मैं ये सल्तनत उनके हवाले कर दूंगा, लेकिन ये ताज 5 दिन के अंदर अंदर मेरे रूबरू पेश करना होगा। बादशाह के इस हुक्म पर दोनों बेटे ताज को हासिल करने के लिए अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़े। दोनों भाइयों को इस सफ़र में जंगल से गुजरना था। दोनों भाई कई मील का सफ़र तय करने के बाद जंगल में दाखिल हुए, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई पहाड़ दिखाई ना दिया। जो वो आगे बढ़ते गए, जंगल की तारीकी में मसलसल इजाफा होता जा रहा था। बड़ा शहज़ादा इस खामोश और तारीक को देखकर खौफज़दा सा महसूस कर रहा था और छोटे शहज़ादे को वापसी पर मजबूर करने लगा, जिस पर छोटे शहज़ादे ने बग़ैर ताज हासिल किए वापस महल में आने से इनकार कर दिया और बड़े शहज़ादे से कहा कि आप जा सकते हैं, मैं अब शाही ताज लेकर ही लौटूंगा। जिस पर बड़े शहज़ादे ने अपने घोड़े का रुख महल की तरफ मोड़ा और वो वापस महल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। छोटे शहज़ादे ने अपना सफ़र जारी रखा और गुनगुनाता हुआ चलता गया। अचानक शहज़ादे की नज़र जंगल में एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जिसने लंबा सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, और इस वीरान जंगल में एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जिसने इस बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। इस शहज़ादे ने सोचा क्यों ना इस बाबा से जाकर पहाड़ के बारे में पूछ लिया जाए, उसे ज़रूर मालूम होगा। शहज़ादा घोड़े पर से उतरा और अपने घोड़े को दरख्त के से बांधकर बाबा के करीब चला गया। जब शहज़ादे करीब पहुंचा तो इस बूढ़े शख्स ने शहज़ादा बच्चा, ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे सर पर रख दो। शहज़ादे ने फ़ौरन बाबा से पूछा, बाबा तुम कहाँ जाओगे? आओ मेरे पास घोड़ा है, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा दूँगा। शहज़ादे के इसरार पर बाबा घोड़े पर सवार हो गया। बाबा कहाँ रहते हो? शहज़ादे ने पूछा। बच्चा, वो सामने झोंपड़ी नज़र आ रही है, बस वही मेरा घर है। शहज़ादे ने घर के करीब बाबा को पहुँचा दिया। यही घर है मेरा बच्चा, आ मेरे साथ। इस घोड़े को दरख्त के साथ बांधे। नहीं बाबा, मैं चलता हूँ। बच्चा, तूने जाना कहाँ है? बाबा, यहाँ से पहाड़ कितनी दूर है। क्यों बच्चा, तूने वहाँ किस लिए जाना है? शहज़ादे ने सारा किस्सा बाबा को सुनाया। इस पर बाबा बहुत हैरान हुए और उसने शहज़ादे को वहाँ जाने से रोक दिया। ठहर बच्चा, तूने मेरी मदद की थी, उसके बदले मैं तुझे कोई चीज़ तो नहीं दे सकता। ये छुरी है बच्चा, उसे अपने पास रख ले, किसी किस्म के ख़तरे में ये तेरे काम आएगी, लेकिन बच्चा उसे इस्तेमाल करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना। मगर बाबा, तुम तो कहते हो वहाँ बड़े जालिम किस्म के जानवर हैं, फिर छुरी वहाँ क्या करेगी? तू तू रख ले तो ले बच्चा।
اچھا بابا تم کہتے ہو تو رکھ لیتا ہوں۔ شہزادے نے چھڑی اپنے کمر کے ساتھ باندھ لی۔ اچھا بابا تو دعا کرنا۔ ٹھیک ہے بچہ تو جا اللہ کا نام لے کر۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ ایک گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا جہاں سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ شہزادہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوا اور پھر پہاڑ بھی شہزادے کو نظر آنے لگا تھا۔ شہزادے نے سوچا کیوں نہ رات اسی ہری بھری گھاس پر سو کر گزار لی جائے اور انشاءاللہ صبح اٹھ کر اس پہاڑ پر پہنچ کر صندوق حاصل کر لوں گا۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر گھاس پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے شہزادے کو نیند آ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جنگل کی خوفناک آوازوں سے گھوڑا بھی چیخنا شروع کر دیا۔ شہزادہ ان خوفناک آواز کے باوجود گھاس پر لیٹ گیا۔ ابھی شہزادے نے چند ہی لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی تھی کہ یہ ایک شیر دھاڑتا ہوا شہزادے کے قریب پہنچ گیا۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ شیر کو اپنے قریب دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گیا۔ شہزادے نے ایک دم بابا کی دی ہوئی چھڑی نکالی اور بسم اللہ پڑھ کر شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب شیر ایک دم شہزادے پر جھپٹا تو شہزادے نے اچھل کر چھڑی شیر کی منہ پر ماری جس سے شیر بوکھلا گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے شیر کو دونوں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر شہزادے پر جھپٹ پڑا۔ شہزادے نے دوسری بار پھر چھڑی گھما کر شیر کے پیٹ پر ماری اور شیر دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اب شہزادے نے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف چل پڑا، مگر جنگل کی بھیانک خوفناک آوازیں متواتر شہزادے کے کانوں میں گونجتی رہی۔ رات کی تاریکی اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور پہنچ کر پھر ایک ندی شہزادے کی رکاوٹ بن گئی۔ گھوڑے میں بھی اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ندی کو پار کر سکے۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادے نے گھوڑے کافی تھک چکا ہے۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر اور آرام کرنے لگا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر منہ دھویا اور قریب ہی لگے ہوئے درخت سے پھل اتار کر کھانے شروع کر دیے۔ اتنے میں گھوڑے نے بھی آرام کر لیا۔ اس کے بعد شہزادہ دوبارہ اپنے سفر کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے بڑے آرام سے تیر کر اس ندی کو پار کیا جس پر شہزادہ بہت خوش ہوا اور گھوڑے کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب پہاڑ بھی شہزادے کے قریب تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود پیدل چلتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں پر صندوق رکھا ہوا تھا۔ شہزادہ صندوق دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً دوڑ کر اس صندوق کو اٹھانے لگا۔ اچانک ایک بہت بڑا سانپ اس صندوق پر آ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ ایک بار پھر سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوا، لیکن اب اس کی منزل قریب تھی، اس لیے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کیے تو اسے وہی بابا دکھائی دیے جو کہ شہزادے کو کہہ رہا تھا، بچہ ڈر مت، ہمت سے کام لے، تو یہ صندوق حاصل کر لے گا، نکال وہی چھڑی اور بسم اللہ پڑھ کر اس سانپ پر جھپٹ پڑ۔ تم ٹھیک کہتے ہو بابا۔ شہزادے نے یہ الفاظ کہتے ہوئے آنکھیں کھولے اور بسم اللہ پڑھ کر چھڑی کو زور سے گھما کر سانپ کے سر پر دے ماری اور 2-3 ضربوں میں سانپ کو مار ڈالا۔ شہزادہ فوراً صندوق اٹھا کر پہاڑ سے نیچے آ گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس محل کی جانب چل دیے، لیکن گھوڑے پر سوار ہوتے وقت چھڑی زمین پر گر پڑی۔ شہزادے کو کچھ پتہ نہ چلا، بس شہزادہ صندوق اٹھا کر خوشی خوشی چلتا گیا، لیکن جب شہزادہ دوبارہ اس جنگل میں پہنچا تو ایک زوردار قہقہے کے ساتھ ایک جن شہزادے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جو تاج اٹھا کر لایا تھا۔ جن نے شہزادے کو دیکھ کر زوردار قہقہہ لگایا۔ تو یہ صندوق لینے آیا ہے؟ تم کون ہو؟ شہزادے نے کہا۔ میں جن ہوں، اس جنگل کا بادشاہ۔ یہ صندوق میرا ہے، اس میں میں نے شاہی تاج رکھا ہے۔ میں اس تاج کو محل سے چرا کر لایا ہوں، لیکن تمہیں اس تاج سے کیا فائدہ ہے؟ شہزادے نے کہا۔ مجھے یہ تاج پسند ہے۔ جن فوراً بولا۔ اس میں جڑے ہوئے ہیرے مجھے بہت پسند ہیں۔ تجھے معلوم ہے یہاں پر آنے والا کوئی شخص بچ کر نہیں جاتا۔ میں تجھے 1 منٹ میں مسل دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ صندوق واپس رکھاؤ۔ جن بھاری آواز میں بولا۔ دیکھو جن، میں یہ شاہی تاج لینے محل سے آیا ہوں اور اسے لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔
میں اب بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاج واپس اس پہاڑ پر رکھ آؤ۔ جن نے ایک بار پھر شہزادے کی طرف گھور کر دیکھا اور دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے اپنی طاقت کو ظاہر کیا۔ شہزادے کو پھر بابا کی دی ہوئی چھڑی کا خیال آیا۔ جب شہزادے نے چھڑی نکالنے کے لیے کمر پر ہاتھ لگایا تو چھڑی بھی غائب تھی۔ شہزادے کو خیال آیا کہ شاید چھڑی وہی رہ گئی ہے۔ تم یہی ٹھہرو، میں ابھی چھڑی لے کر آتا ہوں۔ شہزادہ بولا، ہو چھڑی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، جاؤ تم چھڑی بھی لا کر دیکھ لو۔ شہزادہ واپس چھڑی لینے کے لیے چلا گیا۔ جب شہزادے نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو چھڑی اسی طرح زمین پر پڑی تھی۔ شہزادے نے فوراً چھڑی اٹھائی اور گھماتا ہوا جن کے پاس آ گیا۔ میں آ گیا ہوں جن، اب تم نہیں روک سکتے، ذرا اس چھڑی کی طرف غور سے دیکھ، یہ چھڑی نہیں بلکہ تیری موت ہے۔ کیا ہے اس چھڑی پر؟ یہ کہتے ہوئے جن چھڑی کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی جن کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے شہزادے؟ جن زور سے چلایا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ شہزادے خدا کے لیے میری نظر مجھے واپس کر دو۔ نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، شہزادے نے گرجتے ہوئے کہا۔ تم نے کئی انسانی جانیں ضائع کیے ہیں، اب تم ہمیشہ اندھے رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے شہزادے نے صندوق اٹھایا۔ اس بار شہزادے نے چھڑی کو یاد سے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا اور واپس گنگناتا ہوا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 5ویں دن محل کے قریب ہزاروں لوگ شہزادے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شہزادے کو صندوق اٹھائے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ محل میں پہنچتے ہی بادشاہ نے فوراً صندوق کھولا تو اس میں تاج صحیح سلامت رکھا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج شہزادے کو پہنا دیا اور اسے ساری سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ تو بچوں، اگر شہزادہ اس بابا کی مدد نہ کرتا تو شہزادے کو یہ چھڑی بھی نہ ملتی اور شاید شہزادہ اس چھڑی کے بغیر جنگل سے بچ کر نہ نکلتا۔ شہزادے نے بھی اس چھڑی کو سنبھال کر اپنے محل میں رکھ لیا۔ سو بچوں، اس کہانی سے ہم کو یہ